یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ قابل انتہائی قدر سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں ایک وقفے کے بعد تجوید کا ایک نیا سبق لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ اس وقفے کو درگزر کریں گے معذرت کے ساتھ۔ کچھ معاملات، مصروفیات اس طرح کی تھی کہ میں دوبارہ جلدی آپ کے سامنے نہ آ سکا۔ بہرحال اس سے قبل جو تجوید کے اسباق آپ پڑھ چکے ہیں، تھوڑا سا اس کا اعادہ کر لیجئے۔ بالکل شروع میں آپ نے تمہید کے طور پہ تعریف، موضوع، غرض کے بارے میں جانا، پھر لحن کے اقسام کے بارے میں جانا، پھر تعوذ اور تسمیہ ان دونوں کے اقسام کے بارے میں جانا۔ اس کے بعد باقاعدہ تجوید کا علم شروع ہوا تو سب سے پہلے آپ نے مخارج کے اسباق پڑھے، 17 مخارج، اور اس کے بعد صفات میں آئے تو صفات دو قسم کے تھے، لازمہ اور صفات عارضہ۔ پھر لازمہ کی دو قسمیں تھیں، متضادہ اور غیر متضادہ۔ یہ صفات لازمہ، متضادہ اور غیر متضادہ کے تمام اقسام آپ نے بالتفصیل پڑھ لیے۔ اس کے بعد صفات عارضہ کے اسباق شروع ہو گئے، تو آج کل ہم جہاں لگے ہوئے ہیں یہ صفات عارضہ کے مباحث ہیں۔ آپ نے یہ پہلے پڑھا تھا کہ صفات عارضہ وہ ہیں کہ جو کسی حرف میں کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے۔ اس سلسلے میں یہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ یہ کل 11 صفات مجودین نے شمار کیے ہیں۔ اس 11 صفات میں کون کون سے تھے؟ تفخیم، ترقیق، دو یہ صفات تھی۔ اس کے بعد اظہار، ادغام، اخفاء، اقلاب۔ اچھا، اس میں اظہار نہیں ہے، ادغام، اخفاء، اقلاب۔ پھر غنہ زمانی، صلہ، تسہیل، ابدال، حذف اور مد فرعی۔ یہ کل 11 صفات عارضہ جو ہیں، یہ 11 صفات ہیں۔ تفخیم اور ترقیق کے سلسلے میں آپ نے پڑھا تھا کہ یہ 3 حروف میں یہ دونوں صفات پائی جاتی ہیں، یعنی حروف 3 ہی ہے، کبھی اس میں تفخیم ہوتا ہے کبھی ترقیق، کیونکہ یہ صفات عارضہ ہے۔ ایک حالت میں ہمیشہ صفت اس حرف کے ساتھ نہیں ہوتی، حالات بدل جاتے ہیں تو صفت بھی بدل جاتی ہے۔ الف میں، پھر لفظ اللہ اور اللہم کے لام میں، اور اس کے بعد جو ہے نا را میں، یہ تفخیم اور ترقیق کی دونوں صفات پائی جاتی ہیں۔ مختلف صورتوں میں مختلف صفات اب بالتفصیل پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد جو پچھلا ہمارا سبق تھا، آج سے کئی دن پہلے جو ہم نے پڑھا تھا، اس سبق میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ غنہ زمانی، اس کے سلسلے میں، اور پھر ادغام، اخفاء اور اقلاب کے بارے میں، اور اس کے ساتھ اظہار بھی ہے۔ اور میں نے آپ کو یاد ہو اگر تو یہ بتایا تھا کہ یہ اظہار جو ہے یہ کوئی صفت نہیں ہے، یہ کسی حرف کی اصلی حالت ہوتی ہے، اس لیے اس کو صفات عارضہ میں شمار نہیں کیا۔ یعنی اب بغیر صفات کے کسی حرف کو اپنے اصلی حالت میں ظاہر کر کے پڑھتے ہیں تو یہ اظہار ہے، تو اس لیے صفات میں اس کو شامل نہیں کیا گیا۔ لیکن آپ نے پڑھا تھا کہ غنہ زمانی، ادغام، اخفاء، اقلاب اور اظہار، یہ اظہار ساتھ میں مل جاتا ہے، کیونکہ یہ باقی صفات نہ ہو چاروں اگر، تو وہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کو اظہار کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ 4 جو صفات ہے یہ پائے جاتے ہیں 2 حروف میں، میم اور نون، اور نون کے ساتھ، نون ساکن کے ساتھ تنوین بھی ہے۔ تو پھر میم چاہے مشدد ہو یا ساکن، نون مشدد یا نون ساکن، مختلف حالات میں اس میں مختلف صفات پائی جاتی ہے۔ گزشتہ سبق پہ آپ نظر دوڑائیں تو آپ نے پڑھا تھا میم مشدد اور میم ساکن کے بارے میں، اور آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ میم مشدد پہ صرف غنہ ہوتا ہے، غنہ زمانی، اور جو میم ساکن ہے اس کے پھر 3 احکام تھے۔ آج کے سبق میں دوستو ہم پڑھنے جا رہے ہیں نون ساکن یا نون مشدد یا تنوین، اس کے بارے میں۔ اس میں بھی یہی 3 صفات پائی جاتی ہے، 4 صفات پائی جاتی ہیں، اور ایک اظہار کی صفت ہے۔ بہرحال
لیکن ہم نے آج پڑھنا ہے نون مشدد اور نون ساکن کے بارے میں۔ تو آپ یہ جان لیجئے کہ جو نون مشدد ہے اس میں صرف غنہ ہوتا ہے، غنہ زمانی، جیسے آپ نے میم مشدد میں پڑھا تھا۔ آپ کو یاد ہو، اگر یاد نہیں ہے تو آپ سبق کا اعادہ کر لیں، دوبارہ سے یہ ویڈیو دیکھ لیں، گزشتہ سبق نمبر 15 میں، تو وہاں آپ کو غنہ زمانی کے متعلق کافی کچھ مواد مل جائے گا۔ وہی تفصیلات یہاں بھی ہے نون مشدد کے غنے میں، لیکن اس میں غنہ ہوتا ہے، غنہ زمانی۔ اب جو نون ساکن ہے دوستو، اس کے 4 احکام ہیں، 4 صفات اس میں پائی جاتی ہیں مختلف۔ پہلی صفت ہے اظہار۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آ جائیں تو وہاں پہ اظہار ہوگا، یعنی نون کو آپ نے بالکل ظاہر کر کے اپنی اصلی حالت میں پڑھنا ہے، اس میں کوئی صفت آپ نے غنہ وغیرہ کی ادا نہیں کرنی، یا کوئی اقلاب یا ادغام وغیرہ نہیں ہونا، اظہار ہوگا۔ آپ یہ بات اچھی طرح سے جان لیجئے کہ جو حروف حلقی ہیں وہ 6 ہیں۔ پہلے آپ مخارج میں یہ تفصیلاً پڑھ چکے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ اور ان کو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ حروف حلقی کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، جو اس کا مخرج ہے نا وہ حلق ہے، اقصی حلق، وسط حلق اور ادنی حلق۔ بہرحال انشاءاللہ آگے اگر اللہ نے زندگی دی تو ہم قرآن مجید میں ان تمام قواعد اور تمام تفصیلات کا اجرا کریں گے، تو اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں پھر ازبر ہونی چاہیے، تب آپ کو سمجھ آئے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے کیا پڑھا کہ اگر حروف نون ساکن یا تنوین دونوں کے بعد فرق کیا ہے نون ساکن اور تنوین میں؟ نون ساکن جو ہے اس میں اور تنوین میں 2 طرح کا فرق بیان کیا جاتا ہے۔ ایک فرق یہ ہے لکھنے میں، نون ساکن جو ہے وہ نون لکھا جاتا ہے، اور تنوین جو ہے وہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ تنوین کہتے ہیں اسی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو۔ آگے اگر آپ نحو کی کتابوں میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں کہ نون ساکنۃ تتبع آخر الکلمۃ، لیکن یہ جو ابھی میں بات بتا رہا ہوں نا، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ اگر کوئی اہل علم ہے وہ یہ سبق دیکھ رہا ہے تو وہ اس چیز کو سمجھے گا، کیونکہ اس میں علمی اصطلاحات ہے علم النحو کے۔ وہ کہتے ہیں کہ نون ساکنۃ تتبع آخر الکلمۃ، کہ یہ وہ نون ہے جو ساکن ہوتا ہے اور کلمے کے تتبع حرکت آخر الکلمت، کہ آخری حرف کی جو حرکت ہے اس کے تابع ہوتا ہے یہ تنوین۔ بہرحال ہم یہاں آتے ہیں تو تنوین لکھا جاتا ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی صورت میں۔ ایک یہ فرق ہے، لفظی فرق۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جو تنوین ہے وہ کسی کلمے کے درمیان میں نہیں آتا، وہ صرف آخر میں آتا ہے، اور جو نون ساکن ہے یہ درمیان میں بھی آ جاتا ہے، ابتدا میں نہیں آتا، یاد رکھیں، کیونکہ عربی زبان میں کسی بھی لفظ کا جو ابتدا ہے وہ ساکن حرف سے نہیں ہو سکتا، اس کو ابتدا بالساکن کہا جاتا ہے۔ یہ عربی زبان میں بالکل ممنوع ہے۔ اگر اللہ نے موقع دیا اور کبھی میں نے انشاءاللہ آپ کو علم النحو کی کوئی کتاب پڑھائی گرامر کی تو اس میں یہ بات آ جائے گی، لیکن ابتدا میں نہیں آ سکتا، درمیان میں آ جاتا ہے اور آخر میں آ جاتا ہے، ہر جگہ ان دونوں میں سے دونوں صورتوں میں آ سکتا ہے نون ساکن، اور تنوین جو ہے وہ درمیان میں نہیں آتا، وہ صرف آخر میں آتا ہے۔ یہ فرق ہے بہرحال نون ساکن اور تنوین میں۔ باقی احکام، ادائیگی، ان دونوں چیزوں میں نون ساکن یا تنوین بالکل ایک جیسے ہیں۔ آپ کہتے ہیں با 2 زبر بن، اور با نون زبر بن بن بن، یہ ایک جیسے ہیں۔ جب ایک جیسے ہوئے ادائیگی میں تو اس کے احکام بھی ایک جیسے ہیں۔ تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اگر اس کے بعد نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آیا تو وہاں اظہار ہوگا، اور اس کی لا تعداد مثالیں ہیں قرآن مجید میں۔ آپ کھولیں قرآن مجید، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، تو دیکھیں نون ساکن ہے ینہون میں، اس کے بعد ہا آیا ہے حروف حلقی میں سے۔ اسی آیت میں اگلا لفظ ہے وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، ینأونا حمزہ، تو یہ دونوں مثالیں ہیں کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آیا ہے۔ من آمنا،
من آمنا، دیکھیں نون ساکن ہے من، نون ساکن، اس کے بعد آیا ہے الف من آمنا، یا آپ کہہ دیں کہ منہم، منہم، یہ جو لفظ ہے اس میں نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے، لا تعداد مثالیں، ہر صفحے پہ آپ کو اس کی کئی ساری مثالیں ملیں گی، آپ دیکھیں تو اس میں آپ نے ایسے نہیں پڑھنا منہم، نہیں، آپ نے پڑھنا ہے منہم، منہم، نون کو بالکل واضح کر کے پڑھنا ہے اظہار کے ساتھ۔ یا تنوین کی مثال ہے حلیمن غفورا، انہو کان حلیمن غفورا، سورہ فاطر پارہ نمبر 22 آخری آیتوں میں یہ لفظ آ رہے ہیں، انہو کان حلیمن غفورا۔ یا اس کی کئی ساری مثالیں آپ کو اس کی ملیں گی، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، سورہ محمد میں یہ الفاظ آ رہے ہیں پارہ نمبر 26 میں، ماءً، حمزہ دو زبر ان، ماءً، اس کے بعد ہے حمیمن، کہ انہیں گرم پانی پلایا جائے گا، تو فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کی جو آنتیں ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے ان کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ ماءً حمیمن میں جو حمزہ پہ دو زبر ہیں یہ تنوین ہے، اور اس کے بعد آ رہا ہے حا، حرف حلقی۔ یہ دو تین مثالیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، باقی آپ قرآن مجید میں تلاش کریں، آپ کو بہت ساری مثالیں اس کی ملیں گی انشاءاللہ۔ اب آ جائیں جناب نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، یا، را، میم، لام، واو، نون، کتنے حروف ہو گئے؟ یا، را، میم، لام، واو، نون، 6 حروف ہیں، ان کا مجموعہ ہے یرملون۔ یرملون یہ مجموعے اس لیے بتائے جاتے ہیں علم تجوید میں کہ آپ کو وہ ایک لفظ یاد کر کے وہ حروف یاد ہو جائیں۔ تو ان حروف یرملون میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ کیا ہوگا جناب؟ ادغام۔ اور ادغام کی تعریف آپ پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ ادغام کس کو کہا جاتا ہے؟ ادخال حرف ساکن، ایک ساکن حرف کو لے کے داخل کرنا، بمتحرک، کسی متحرک حرف میں، بحیث یصیران حرفا واحدا مشددا، اس طرح سے کہ وہ دونوں ایک مشدد حرف بن جائے، اور آپ کو مثال میں دے چکا ہوں تو اس کو دوبارہ نہیں دہراتے، اب اگر آپ نے دیکھنا ہے تو سبق نمبر 15 میں چلے جائیں۔ تو بہرحال یہاں ادغام ہوتا ہے، پھر اس میں 3 حروف ہے، یا، نون، میم، واو، 4 حروف، یا، نون، میم، واو، 4 حروف۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 4 حروف میں سے کوئی حرف ہو، یا، نون، میم، واو، اس کا مجموعہ بتاتے ہیں ینمو، ینمو، یا، نون، میم، واو۔ تو ان 4 حروف کے ہوتے ہوئے یہاں پہ جو ادغام آپ کریں گے اس کو ادغام مع الغنہ کہا جاتا ہے، یعنی آپ نے ادغام بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ غنہ بھی کرنا ہے۔ اور اگر یہ باقی 2 حروف ہوں، ینمو کے بعد لام اور را، یہ 2 حروف آ جائیں نون ساکن اور تنوین کے بعد، تو وہاں پہ ادغام تو ہوگا لیکن ادغام کے ساتھ غنہ بالکل نہیں ہوگا، اس کو ادغام بلا غنہ کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں من ربک، من ربک، نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے، من لدنہ اجرا عظیما، ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، تو میم ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ لام۔ اور یہ جو نون ساکن اور تنوین کے بعد جو حروف ینمو میں سے کوئی حروف آ جائے تو اس کی بھی بہت ساری مثالیں ہیں، میوال، من نشاء، یہ من نشاء من نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے، من نشاء۔ اور اسی طرح آپ لے لیں مثالیں، اگر آپ قرآن مجید کی کوئی بھی صورت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو کئی صورتیں مثالیں اس کی سامنے آ جاتی ہیں۔ یتلو صحفا مطہرہ، اس میں دیکھیں صحفا، فا پہ 2 زبر ہیں، تنوین ہیں، اور آگے میم آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، تو اس میں ادغام ہوتا ہے، تنوین مدغم ہو گیا میم میں، اور اس کے ساتھ غنہ بھی ہوتا ہے، صحفا مطہرہ۔ تو دوستو یہ من جملہ ایک مثال میں نے آپ کو بتا دی، باقی مثالیں آپ تلاش کریں، لیکن قاعدے کا خلاصہ یہ ہوا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس میں کیا ہوگا؟ ادغام۔
اور 4 حروف ہوں اگر ینمو، یہ والے 4 حروف، تو وہاں پہ ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہوگا۔ اس کو کہا جاتا ہے تجوید کی اصطلاح میں ادغام مع الغنہ۔ اور اگر لام اور را ہوں تو اس میں ادغام ہوتا ہے لیکن ادغام میں غنہ نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں ادغام بلا غنہ۔ مجھے امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو دلچسپ لگا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو لگے کہ اس سبق سے آپ کو علمی تجوید سے متعلق، قرآن مجید سے متعلق کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو آپ اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔